رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر. ارمغان رمضان کی اس خوبصورت نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جہاں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے جو ہر گھر، ہر دل، ہر ذہن میں اس طرح کے سوالات موجود ہیں. اگر ہم صرف ملک پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 64% پاکستان میں وہ افراد ہے جو 30 سال سے کم عمر کے ہے. یہ اتنی زیادہ عمر کے افراد تو موجود ہے تو ظاہر ہے جب تعداد زیادہ ہے تو ان کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہوں گے. کیا اتنے حل موجود ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اچھا، ان نوجوان، چونکہ بات ہم نوجوانوں کی کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ نوجوان جب دنیا میں اترتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک طرف اس کے خواب ہے تو دوسری طرف اس کے والدین کی توقعات ہے. ایک طرف ٹیکنالوجی کا پریشر ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، تو دوسری طرف ہمارے پاکیزہ دین کی تعلیمات ہے. ایک طرف کیریئر کا دباؤ ہے تو دوسری طرف بے روزگاری کا خوف، کیونکہ جب بندہ گریجویٹ ہوتا ہے. اور اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے معروف عالم دین جو بالخصوص نوجوانوں کے ان تمام موضوعات کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، میں آج کی اس خوبصورت پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم، چونکہ یہ ایشوز ایسے ہیں اور ہماری ذاتی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسا شخص اس موضوع پہ بات کریں جو کہ ان پر بڑی گہری نظر رکھتا ہو. تو جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بڑی سیکوینس وائز اس ایپیسوڈ کو ڈیزائن کیا کہ اس میں بڑے پوائنٹ وائز لے کے تمام ایشوز کو چلیں گے. اور سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم کریں گے وہ ہے ایجوکیشن اور کیریئر سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آغا، چونکہ جب بچہ فیلڈ میں اترتا ہے، اور بہرحال دیکھا بھی ایسا گیا ہے کہ اچھی تعلیم اور اچھے اسکولز، اچھے کالجز، اچھی یونیورسٹیز میں بالخصوص کہیں نہ کہیں پھر وہ تعلیم کے لیے بندہ جب نکلتا ہے تو وہ کو ایجوکیشن کا جو مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پر اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کو ایجوکیشن میں جانا پڑتا ہے. بہرحال ہمارے ملک میں، سوسائٹی میں ایسے اسکولز اور تعلیمی ادارے، تو یہاں پہ آ کے خاص کر دیندار جو پیرنٹس ہیں اور بچے بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کو ایجوکیشن میں جائے تو پھر تمام دین کی کیا مشکلات ہیں. تو اس میں دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو برادر محترم، جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا، بچہ، اس بچے سے کیا مراد ہے؟ یا تو ہم بالکل ارلی ایج کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر نرسری ہے، KG ہے، اور وہ بالکل ابتدائی مراحل ہیں، اس میں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے سیپریٹ بھی کرنا ہے تو پھر اتنا ان کو بڑا نہ ہونے دیں کہ جس کے بعد ایک ایسی لانگنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر کوئی گناہ کا کانسیپٹ نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ دوستی اور وہ والا جو جذبہ ہے وہ بہت گہرا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس موقع پر آپ ان سے یہ کہیں گے، اگر فرض کیجیے کہ 7 یا 8 سال، اس لیے کہ یہ بعض اسکولس کے اندر ہوا کہ جہاں پر انہوں نے انہوں نے کہا کہ جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے تب تک تو ان کو کوئی ایجوکیشن کے اندر پڑھنے دیں. بات صحیح ہے، معقول بات ہے. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اس وقت تک پہچان کے اور تعارف کے اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر اگرچہ کوئی گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ تعارف اور قلبی میلان اور لگاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کا تو ایک احتجاجی ایک انداز تھا ان بچوں کا اور ان اسٹوڈنٹس کا کہ آپ کیوں ہمیں الگ الگ پڑھانا چاہ رہے ہیں جبکہ ہم ایک عرصے سے ساتھ ہی تو پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہ بچے اس موقع پر فورس ہی نہیں کر پا رہے کہ آگے مستقبل میں کیا مراحل آنے والے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ان کو الگ کرنا ہے تو الگ کرنے کے لیے پھر اتنا انتظار بھی مناسب نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ان کے 8-9 سال کے ہونے کا انتظار کریں. پھر اس کے بعد مناسب یہ ہوگا کہ یہ معاملہ اس سے کچھ پہلے 5-6 سال کی ایج کے اندر، 4 سال سے 5 سال، 6 سال، 7 سال، بس اتنا اگر آپ رہنے دیں اور اس کے بعد کہیں اگر اس سیپریشن کو کر دیں تو شاید زیادہ مناسب ہو. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب ظاہر ہے کہ یہ ارلی ایج والی ایشوز تھے. لیکن اب آ جائیے کہ فرض کیجئے کہ کہیں پر ایسا ہے کہ ہاں اس کا امکان ہی نہیں ہے، یا مثلاً آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. ویسٹ کے اندر آپ جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ آپشنز اور بھی زیادہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر بھی اگرچہ ہے بعض اسکولز، لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ آپشن ہوتا نہیں ہے.
پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر کہ جہاں پر ایک مذہبی ٹرینڈ یا کلچر ہے تو وہاں پر بھی شاید بہت سی جگہوں پر اس کو اب پوری طریقے سے اپنا لیا گیا ہے. بعض جگہوں پر ابھی بھی سیپریٹ ہے لیکن یہ کہ بہرحال بعض جگہوں پر پوری طریقے سے اپنا لیا گیا ہے. صحیح. اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ دینی نقطہ نظر سے آئیڈیل کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ سیپریٹ ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ چیز ہر صورت میں ایسی ہے کہ جس کو ہم الزامی یا واجب کہہ سکیں؟ تو وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ڈفر کرتا ہے. بعض کیسز ایسے ہیں جیسے یونیورسٹی لیول کے اوپر جانے کے بعد ممکن ہے کہ یہ آپشنز اتنے زیادہ اویلیبل نہ ہوں اور اس کے اندر پھر یہی ہو کہ ٹھیک ہے کلاس کے اندر ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, جینڈر کے اعتبار سے میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں. کچھ ہیں جہاں پر اساتذہ یا انتظامیہ اتنا کوآپریٹ کرتی ہیں یا اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک طرف لڑکوں کو بٹھا دیا ایک طرف لڑکیوں کو بٹھا دیا. بعض کوچنگ سینٹرز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو فیسیلیٹیز اتنی نہیں ہیں. یونیورسٹی میں تو حالانکہ کمرے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کوچنگ سینٹرز وغیرہ کے اندر تو فیسیلیٹیز لمیٹڈ ہوتی ہیں. چلا بھی رہتے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کمرشلی, لیکن یہ کہ پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض نے اتنی حساسیت کا مظاہرہ کیا کہ اس کے اندر وہ کرتے یہ ہیں کہ جناب ٹھیک ہے الگ الگ بٹھائیں گے ایک ہی کلاس کے اندر, اور پھر مثال کے طور پہ خواتین جو ہیں یا بچیاں جو ہیں ان کو پہلے کلاس کے اندر بلا لیا, لڑکوں کو بعد میں بلا لیا, اور اس طرح سے کہ سٹنگ ارینجمنٹ کے اندر ان کو آپس میں اختلاط کا کوئی شکوہ نہ رہے اور کوئی مسئلہ نہ آئے. صحیح. اور اسی طریقے سے جب وہ ریلیز کرتے ہیں تب بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا گیپ ہو جائے کہ پہلے بچیاں چلی جائیں پھر لڑکے چلے جائیں. اچھا مسئلہ سارا کیا ہے کہ یہ کن سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خطرہ محسوس ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بد کردار ہے, ہر کوئی بدکار ہے, ہر کوئی جو ہے وہ گنہگار ہے اور گناہ کا موقع ہی ڈھونڈ رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو بڑی آرگینک ہیں, بڑی نیچرل ایک انسان کے اندر ایک امنگ اور تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ جو بلوغ کے بعد انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسے ریفلیکسز بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پھر ٹرانسگریس ہونے کا بہت امکان رہتا ہے, تجاوز کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی. یعنی ممکن ہے کہ وہ ان پرنسپل بدکار نہ ہوں لیکن یہ کہ بہرحال آپ اس کو اس بدکاری کے لیے فیسیلیٹیٹ تو نہ کریں, بس اتنی سی بات ہے. تو باقی اگر فرض کیجئے کہ یہ بھی اگر کہیں امکان نہیں ہے اور فرض کیجئے کہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ان کو بیٹھنا ہی پڑ رہا ہے تو پھر وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے بہرحال پڑھ بھی سکتے ہیں اور آگے ایجوکیشن کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. جہاں ان کو یہ محسوس ہو کہ نہیں جناب یہ معاملہ تو پھر ہمارے کردار کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, کوئی نہ کوئی گناہ ہے کہ جس کے اندر ہم انوالو ہو رہے ہیں, تو پھر یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ہم اس کے اندر نصیحت کریں گے ان بچوں کو اور ان جوانوں کو کہ وہ اپنا خیال رکھتے ہوئے ایجوکیشن کو ڈسکنٹینیو نہ کریں. صحیح. یعنی میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ اس کو جواز بنا کر, اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی ایجوکیشن کو ختم نہ کریں, منقطع نہ کریں, ایجوکیشن کو وہ کنٹینیو رکھیں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, سوائے اس کے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ تھریٹ وہاں پر محسوس ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہو گئی. وہ تو پھر ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ ہے, ناموس کا خطرہ ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بچیاں اپنے حجاب کے اندر جائیں, لڑکے جو ہیں وہ اپنے کردار کی حفاظت کے ساتھ جائیں, اور اگر وہ اندر اپنے کوئی ایسی ریفلیکسز فیل کر رہے ہیں, آرگینک کوئی ایسی چیز فیل کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آف ٹریک ہو سکتے ہیں, اس کا علاج کریں. یعنی اس کو کسی نہ کسی تھراپی کے ذریعے سے, اس کو کسی نہ کسی ایکسرسائز کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں, مگر ایجوکیشن کو منقطع نہ کریں. اچھا یہاں پہ اکثر آگا پیرنٹس یہ سولوشن دیتے ہیں چونکہ اگر بچہ چونکہ یونیورسٹی ہمارے یہاں حتماً دیکھا گیا کہ بہرحال کو ہی ہوتی ہے تو بچوں کی کہتے ہیں کہ جلدی شادی کرا دو, شادی کرانے کے بعد انہیں یونیورسٹی میں ڈالا جائے. تو کیا یہ بہت پریکٹیکل سولوشن ہے؟ یعنی پریکٹیکل سولوشن تو ہے اگر ماں باپ اس کے اندر ایک بولڈ اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے کہ ایک بولڈ اسٹیپ ہے نا. یعنی جس معاشرے کے اندر, یعنی کبھی یہ ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر شادیاں جلدی ہوتی تھیں, ایسا ہوتا, لیکن یہ کہ اس وقت پھر یونیورسٹی وغیرہ کا کیس جو تھا وہ تھا ہی کتنا. یہ خود اپنی جگہ پر ہے نا. یعنی آپ ذہن میں رکھیے کہ ابن صفی جب ناول لکھتے ہیں تو ان کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے BA, اور یہ BA لکھا ہونا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا, ان کی اپنی قابلیت تو اس سے بہت زیادہ تھی, مگر آپ دیکھیے کہ کنونشنل ایجوکیشن میں وہ اپنے نام کے ساتھ BA لکھ رہے تھے. مظہر کلیم MA, تو مظہر کلیم صاحب اپنے نام کے آگے MA لکھتے تھے. تو اب یہ MA اور BA اس زمانے کے اندر ایک بہت غیر معمولی چیز ہوا کرتی تھی. ڈاکٹر بننا بہت بڑی بات ہوا کرتا تھا, یونیورسٹی کے اندر انجینئر ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی, اور ہر کوئی بنتا بھی نہیں تھا. صحیح. تو یہ معاملات اس زمانے کے اندر کہ شادی تو جلدی ہوتی تھی, مگر یہ ایجوکیشن کے نام پر پھر اتنا لمبا لنگر آن کرنے والا سلسلہ عام طور پہ ہوتا ہی نہیں تھا, اور ایجوکیشن کے فارمیٹس بھی دوسرے تھے. شاید اس کے اندر پریکٹیکل ایجوکیشن یا مصاحبت اور مجالست والا جو سلسلہ ہے وہ شاید زیادہ تھا.
تو بہرحال وہ زمانے کے معاملات تھے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وقت آتا گیا اور اس کے بعد پھر یہ فیملی پلاننگ اور ایجوکیشن اور دوسرے مسائل اور نوکری بھی ہو جائے اور کاروبار بھی ہو جائے, جس کے نتیجے میں یہ جو شادی ہے وہ ڈیلے ہوتی چلی گئی. اس کے بڑے نقصانات ہوئے. یعنی اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ویسٹ کی اپروچ تھی تو انہوں نے کہا کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ہمارے یہاں اپروچ تھی کہ جناب شادی کی ضرورت تو ہے مگر یہ کہ ابھی نہیں کرنی, تو ابھی نہیں کرنی ہے تو کب کرنی ہے, تو کب کرنے کے نتیجے میں وہ ڈیلے ہوتے 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 بہت لمبا معاملہ چلا گیا. ویسٹ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے لیکن بے راہ روی کے ذریعے سے, لیکن وہ اس کو بے راہ روی مانتے ہی نہیں. یعنی ان کی فلسفی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو ایک طرف ہم کو دین پر بھی عمل کرنا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے تو کسی غلط کام کی طرف تو اولاد کو جانے نہیں دینا. لیکن جو صحیح راہ تھی اس راہ سے ہم نے تو اس کو روک دیا. تب وہ کہ 30 سال کے ہو گئے شادی نہیں ہو رہی ہے, 35 سال کے ہو گئے شادی نہیں ہو رہی, لڑکوں کی نہیں ہو رہی, لڑکیوں کی نہیں ہو رہی. اور کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے. اور کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کے مراحل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے, اسی کے اندر ایجوکیشن بھی آ گئی. اگر اس میں اب اس وقت اگر بولڈ اسٹیپ یہ لے لیا جائے کہ بھائی آپ 21 22 سال 23 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیں اور اس سے 3 سال 4 سال کے فرق کے ساتھ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے یعنی 18 19 سال 20 سال میں, اور اس طرح سے وہ شادی ہو جائے کہ اس میں نکاح کے بعد آپ ان کو تھوڑا سا ایک بریتھنگ اسپیس دے دیں, جس کو میں نے بعض جگہوں پر یعنی آن اے لائٹر نوٹ ایک ریلیجیس ڈیٹنگ کا نام دیا تھا کہ ایک ریلیجیس ڈیٹنگ ہو گئی کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کا نکاح بھی ہو گیا, ابھی آپ کی رخصتی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی وائف ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے شوہر ہیں, تو یہ ٹھیک ہے ایک ریلیجیس ڈیٹنگ ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا پریکٹیکل سولوشن ہو سکتا ہے درمیان میں ایک بفر کریٹ کرنے کے لیے کہ جس میں رخصت, لیکن اس میں پھر ایمانداری بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر ایک دوسرے کو ترک کرنے کی روش زیادہ زور پکڑ لے. لیکن فرض کیجئے کہ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے تو درمیان میں کچھ حرام نہیں ہوا, ایٹ لیسٹ یہ کم سے کم ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ انہوں نے جو آپس میں وقت گزارا ہے یہ حرام نہیں کیا, ایک ایسا کام کیا کہ جس میں ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جائز کام ہوا. اور اس دوران ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن وغیرہ بھی جو تھی وہ کمپلیٹ کر لی. اب اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد وہ اپنے فائنلز جتنے بھی ہیں وہ اس موقع پر کر لیں. دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں نا 16 سال کی عمر میں میٹرک ہے, 18 کی عمر میں انٹر ہے, 20 میں گریجویشن ہے, 20-21 تک, تو 23 تک تو ماسٹرز ہو ہی جانا ہے نا. اب اگر فرض کیجئے کہ 20-21 سال کی ایج کے اندر وہ اس مرحلے پر آ جاتے ہیں تو 2 سال اگر وہ گزار لیں گے اس طریقے سے تو ان کا ماسٹرز ہو جائے گا. اور پھر اگر فرض کیجئے کہ اس دوران خاتون جو ہیں یا دلہن جو ہے ان کا گریجویشن ہو جاتا ہے اور وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں تو رخصتی کے بعد پھر وہ ماسٹرز کر سکتی ہیں. صحیح. خاص طور پر بیٹا میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اندر جو اس وقت جو بہت بڑا فائدہ ہو گیا نا وہ ہے ورچوئل ایجوکیشن کا. ہاں کہ ورچوئل ایجوکیشن ایون یہ کو ایجوکیشن والا جو معاملہ ہے اس کو بھی اسپیسیفائی کیا ہے, اس لیے کہ اب تو آپ کا ٹائم بچ رہا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں کہ آپ کو جو ٹریول کر کے یونیورسٹی جانا تھا وہ نہیں جانا پڑ رہا, کالج جانا تھا وہ نہیں جانا پڑ رہا, آپ کو یونیفارم نہیں پہننا پڑ رہا, یونیفارم نہیں سلوانا پڑ رہا, جوتے نہیں لینے پڑ رہے, اور اب آپ اس ٹائم کو کسی اور کنسٹرکٹیو کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. آف اینڈ آن ویک میں ایک دفعہ جائیں اور استاد سے مل لیں, کاؤنسلنگ کر لیں یا آن لائن ہی کنسلٹیشن کر لیں, اور اتنے لیکچرز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں ان سے آپ استفادہ کر لیں. اللہ خیر صلی اپنی تیاری کریں اور تیاری کے بعد پھر امتحان دے دیجیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا اس نے اپنا نقصان کیا بلکہ شاید فائدہ ہی کیا. صحیح. یعنی یونیورسٹی کے حد تک بھی یعنی چونکہ مشاہدہ میرا یہ ہے کہ مثلا کراچی یونیورسٹی کے اندر جا کر آپ پڑھیں اور اپنے گھر میں پڑھیں شاید زیادہ بہتر پڑھ پائیں گے آپ اس کے اندر. یعنی کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے کسی بھی سبجیکٹ میں ایسا ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا آپ کو جو استاد ملنے والا ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ 5 سبجیکٹس ہیں تو 5 سبجیکٹس کے اندر ممکن ہے 3 سبجیکٹس میں آپ کو اچھا استاد ملے تو 2 میں ایسا ہو جس سے آپ مطمئن نہ ہو. ایسا ہے. یعنی میں احترام کے ساتھ کہوں گا کہ ممکن ہے استاد کی غلطی نہ ہو, لیکن یہ کہ شاید آپ مطمئن نہ ہو. لیکن آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے پاس اب یوٹیوب پر آپشنس کتنے ہیں. 9th کے 10th کے جو سبجیکٹس ہیں, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹس ہیں, یو نیم دا سبجیکٹ, اور آپ مجھے بتائیے کہ اس کے کتنے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. کیمسٹری, فزکس, میتھس, بایولوجی, ایک چیپٹر کی ایک ایکسرسائز, ایک ایکسرسائز کے ایک پرابلمس, ان کے بارے میں آپ کو وہ استاد وہاں پر بتا بھی رہا ہے, سکھا بھی رہا ہے, نمبر بھی دے رہا ہے, اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ صاحب آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو اس کو سکھانے کے لیے تیار ہوں. یعنی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ 200 روپے کے اندر وہ گروپ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, تو فیس کا بھی کوئی ایشو نہیں رہا. یعنی نتھنگ. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بعد یہ کو ایجوکیشن والا جو مسئلہ تھا وہ بھی تھوڑا سا سائڈ لائن ہوتا ہے, مارجنلائز ہوتا ہے. جو آپ کا جو پریسائز کوشچن تھا سیکنڈ والا کہ اس کے اندر یہ جو کہ بھائی شادی کے بعد کیا یہ ایجوکیشن ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی, یہ سارے آپشنس کے ہوتے ہوئے جدید زمانے کے اندر اتنی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عذر باقی نہیں رہا. صحیح.
اچھا اگر ہم ایک اور ایشو جو کہ نوجوانوں کی جانب سے آتا ہے وہ آتا ہے کریئر سلیکشن میں, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی بچہ کچھ اور بننا چاہ رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس کی سپوز وہ خاندانی ڈاکٹر ہے تو پیرنٹس چاہ رہے ہیں میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے, پائلٹ بنے, انجینئر بنے, اور بیٹا کچھ اور ہی شوق رکھتا ہے, وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, تو اس حوالے سے یہاں بچہ کیا کرے؟ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک ہے براڈ بیس ایجوکیشن, ٹھیک ہے نا, جب ابتدائی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ براڈ بیس ہوتی ہے, اس کے اندر کیریئر سلیکشن نہیں ہوتا ہے ذہن کے اندر. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں کہ جو سب کو بنیادی زبان کے حوالے سے, مطلب انگریزی ہے, انگریزی اردو ہے اپنی, یعنی ہم اپنے حساب سے بات کریں کہ اردو ہے آپ کو آنی چاہیے بھائی, کچھ نہ کچھ آپ کو آنی چاہیے, اس کا کیریئر سلیکشن سے کوئی ربط اور تعلق نہ ہونا چاہیے. اسی طرح انگریزی ہے وہ آپ کو آنی چاہیے, اس کا کوئی تعلق کیریئر سلیکشن سے نہیں ہے. میں تو آپ سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ بنیادی عربی اتنی کہ انسان اپنا قرآن پڑھ سکے, اگر دعائے کمیل پڑھ رہا ہے تو دعائے کمیل سمجھ سکے, اتنی عربی اس کو آنی چاہیے. کیا یہ آنا یا سیکھنا کوئی بہت بڑا پہاڑ سر کرنا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی وہی طالب علم کہ جو اپنے اسٹارٹنگ ڈیز کے اندر یا اسکول ڈیز کے اندر نہیں یہ پڑھ پاتا, 6-6 8-8 مہینے کے اندر ذرا سی محنت کرے تو انگریزی بھی اچھی کر لیتا ہے, اردو بھی اگر کسی ڈھنگ کے انسان کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے, کچھ اس کو رہنمائی مل جائے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہی معاملہ عربی کا ہے, 6-8 مہینے کے اندر, سال کے اندر انسان یہ چیزیں سیکھ جاتا ہے. بیسک میتھس ہے, بیسک میتھس ہے, یہ اس کو آنا چاہیے. اس کا کیریئر سلیکشن سے کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ کیریئر کوئی بھی اس کا ہو, مگر بیسک میتھس اس کو آنا چاہیے. یہی معاملہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا بیسک ڈرائنگ اس کو آنی چاہیے, کہ اگر ڈرائنگ, اسی طرح سے کمپیوٹر کی جو بعض چیزیں ہیں, جو ٹولز ہیں کہ جو فرینڈلی ہیں, کہ جن کے ذریعے سے اب وہ اپنی چیزوں کو مینیج کرے گا, یہ اس کو آنا چاہیے. صحیح. یہ چیزیں اگر اس کو آتی ہیں تو اب اس کے بعد اس کا رجحان, ایک جنرل سائنس کو بھی آپ لے لیجیے کہ جنرل سائنس اس کے نالج ہونی چاہیے. تو اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بات کہ کیا اس کا رجحان ہے, اس کو اس کے رجحان کے مطابق فیصلہ کرنے دیجیے. صحیح. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ عرف عام کے اندر عالم دین کہلاتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بھی عالم دین بنے؟ اس کو بیسک دین عام لوگوں سے زیادہ آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیا وہ لازمی طور پر عالم دین بنے, کہ اس کی چوائس پر چھوڑ دیجیے. اگر وہ اس کو آپٹ کرتا ہے تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا, ایک لیگیسی ہے کہ جس کو وہ کیری فارورڈ کرے گا. ماں باپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اس خواہش کو فورسفلی امپوز کرنا کسی بھی طور پر مصلحت نہیں ہے. یہی معاملہ ڈاکٹر کا ہے. بھائی آپ کا جب بیٹا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ کے بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس میڈیسن کی کچھ نالج زیادہ ہونی چاہیے. یہ بڑا نیچرل معاملہ ہے, جیسے کہ آپ کے گھر میں روزانہ یہی ڈسکشن ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لازمی طور پر ڈاکٹر بنے تو بہت اچھا ہے اگر اس کا رجحان ہے, ورنہ فورس نہ کریں. فورس اگر کریں گے تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں بن پائے گا, اور جو بننا چاہتا تھا وہ بھی نہیں بن پائے گا. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا, اور وہ کوئی اتنا فروٹفل رزلٹ نہیں بن پائے گا. تو ہمارا بالکل کبھی بھی مشورہ نہیں ہوتا. ماں باپ کو بھی میں یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گا, اگر وہ ہماری بات کو ایک بھائی کی حیثیت سے قبول کریں, فورس نہ کریں, ان کے رجحان کو دیکھیں. براڈ بیس ایجوکیشن کے دوران ان کا ایک رجحان بننا چاہیے, اس رجحان کے مطابق آپ ان کو رہنمائی فراہم کریں. آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی ان کے لیے واضح کریں. اس کی بھی یعنی کنونس آپ کر سکتے ہیں, مگر کنونس کریں, امپوز نہ کریں. صحیح, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جو کنونس کرنا ہے اور امپوز نہیں کرنی. آخر یہاں کو ایجوکیشن کا مسئلہ بھی سالو ہو گیا, کیریئر سلیکشن کا مسئلہ بھی. تیسرا آپشن جو ہمارے پاس, جو تیسرا ایجوکیشن کے اندر میجر پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملا, وہ ہے کہ جب بچہ گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں نکل رہا ہے, اور چونکہ ملک پاکستان کی آبادی بھی اس قدر زیادہ ہے, تو شاید جابز اتنی نہیں ہیں, زیادہ بچے گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اور یہ بے روزگاری ہے, پھر اس کے نتیجے میں دیگر مسائل ہیں, اور پھر پیرنٹس کا بھی ایک پریشر ہے اس جانب کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, آپ تو ایٹ لیسٹ مارکیٹ میں جاؤ, مارکیٹ میں اتنی نہیں ہے جابس وغیرہ. تو اس موقع پہ بچہ بہت اسٹریس آؤٹ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں, کیا میں نے جو تعلیم حاصل کیا ہے وہ ورتھ اٹ نہیں ہے, یا سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کری. تو اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, رومال نہ ملے تو ٹیشو لے لیا کریں. ٹیشو نہ ملے تو اپنے ہاتھوں سے پسینہ صاف کر لیا کریں. لیکن یہ ہے کہ پسینہ بہتا رہے گا, آنکھوں میں گرے گا, آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی. اسی طرح سے دوسرے مسائل ہیں. تو یاد رکھیے گا سبسٹیٹیوٹس آپشنز ہونے چاہیے ایک انسان کے پاس, جس میں اس کا رجحان ہے اسی میں اگر اس کو اپنا روزگار بھی مل جائے. ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر فیروز, جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو انہوں نے اسٹیٹسٹکس پڑھاتے تھے, بہت اچھا پڑھاتے تھے. تو وہ انگریزی میں ہی لیکچر پورا دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے پرسن از ویری لکی وین ہی ہیز گاٹ اے جاب وچ از آلسو ہز ہابی. ایک انسان بہت خوش قسمت ہے جب اس کی جاب وہی ہو جو اس کی ہابی ہے, جو اس کا مشغلہ ہے. پھر وہ فرماتے تھے آئی ایم ویری لکی بیکاز مائی جاب از مائی ہابی. وہ کہتے ہیں ٹیچنگ از مائی جاب, ٹیچنگ از مائی ہابی. کہ اگر جاب میری نہ بھی ہوتی تو میری ہابی کیا ہوتی, یہی ہوتی کہ میں ٹیچنگ کرنا چاہتا تھا. یہی چیز میں نے بعض اوقات ممبر پر بھی کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ مائی جاب از مائی ہابی.
یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مثلا کے طور پر بیان کرنا، اسپیچ کرنا، تقریر کرنا، یہ مجھے بہت پسند تھا، صحیح، اسٹارٹ سے ہی بہت پسند تھا. تو اب اس کے بعد اللہ کا شکر ہے. اب یہ بڑی بات جو ہے نا کہ یہ بڑی آئیڈیل ایک سچویشن ہے، بڑی آئیڈیل سچویشن. آئیڈیل سچویشن ہمیشہ نہیں ہوتی، ہر کسی کو نہیں ملتا. تو اگر نہ ہو تو پھر اگر آپ اسی کا رونا روتے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے سر ماریے دیوار کے اوپر، ٹکر ماریے، نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ کو دوسرے سبسٹیوٹس کی طرف جانا ہوتا ہے، آپشنس کی طرف جانا ہوتا ہے. وہی جو میں نے کہا نا کہ رومال نہیں مل رہا، ٹیشو لے لیجیے، ٹیشو نہیں مل رہا تو رومال لے لیجیے، اور کچھ نہیں مل رہا، پسینہ پہنچنا ہے تو ہاتھ تو موجود ہیں، اس سے پہنچے ہیں. اب سب کچھ ہے نا. بالکل یہی معاملہ اس کے اندر بھی ہے کہ آپ کو آئیڈیلی کیا بننا تھا، یہ بننا تھا، بن گئے کیریئر کے حساب سے، ڈگری مل گئی. لیکن ڈگری ملنا کوئی گارنٹی تھوڑی ہے. کیا ہم نے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں ڈاکٹرز کے جو اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں. اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کلینک کھولنا آپشن نہیں تھا، ان کا دل ہی نہیں تھا. وہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی ہم نے بھی ایم بی اے کیا ہے، مگر ایم بی اے کو میں نے کہاں اپنے جاب کے طور پہ کہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے، اپنے نالج کے لیے استعمال کیا، لیکن نہیں کیا. تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. وہاں پہ سب وہ نہیں ہوگا کہ جو آپ اور میں چاہتے ہیں. تو جب ایسا موقع آ جائے تو ایک انسان کو ہی شوڈ بی اسمارٹ انف ٹو سوئچ، کہ وہ اس کے اندر سوئچ کرنا جانے کہ نہیں جناب ٹھیک ہے، نہیں ہے اس وقت سیچوریشن آ چکا ہے، نہیں گنجائش ہے، تو ٹھیک ہے صاحب ادھر سے ادھر. کتنے لڑکے ہیں جو کرکٹر بننا چاہتے ہیں، ہر کوئی پلینگ 11 کے اندر تو نہیں پہنچتا. تو آپ اسی کا روگ بنا لیں اور اسی کے اوپر روتے رہیے کہ ٹھیک ہے صاحب نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صحیح. یاد رکھیے گا کہ اس کو بنیاد بنا کر انسان کو اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں کرنا چاہیے. آخر میں کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے نا، وہ پی ایچ ڈی بھی کر لے، نہیں مل رہی نوکری، نہیں مل رہا کاروبار، ریڑھی لگائے یار، ریڑھی لگائے یار. یعنی یہ تو اس سے تو باہر نکلے نا. بھائی اگر یہ والا آپ کا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے پیسے نہیں مل رہے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ میں اگر ریڑھی لگاؤں گا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی. نہیں ہوگی بے عزتی آپ کی، نہیں ہوگی. آپ ریڑھی لگائیں اور ایسے ریڑھی لگائیں کہ جس طریقے سے پی ایچ ڈی کو ریڑھی لگانی چاہیے. یعنی آپ اس کے اندر انوویشن لے کر آئیں نا، اس کے اندر آپ کچھ ویلیو ایڈیشن کر دیں نا، آپ کریں نا کچھ اس کے اندر. آپ مثال کے طور پر انگریزی کے اندر ذرا آواز تو لگائیں نا سبزی والے کی طرح سے، تو پتہ تو چلے کہ یار ٹھیک ہے یہ انوویشن آپ لے کر آئیں. کچھ تو کریں ایسا کہ جس سے وہ چیز کچھ ویلیو ایڈیشن کے بعد نکھر کر سامنے آ جائے. مگر یہ آپشن نہیں ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو گھر میں بیٹھ جائیں. یعنی یہ میں نے بات کی بالکل لووسٹ لیول کے اوپر، لیکن آپ اس کے آگے چلے جائیں. جاب مارکیٹ شرنک نہیں ہوا ہے، جاب مارکیٹ بڑھ گیا ہے. صحیح. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پر انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جب جس طریقے سے گلوبل مارکیٹ کو ایکسیس کرنے کا موقع ملا ہے پڑھے لکھے افراد کو، آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں کتنے افراد ہیں کہ جو وہاں سے ٹیوشن دے رہے ہیں وہاں والوں کو. تو آپ وہاں پر بیٹھ کے ٹیوشن دے رہے ہیں وہاں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی ارننگ تو ڈالرز کے اندر ہو گئی. یعنی اس وقت ہم استعمار اور وہ ساری بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پریکٹیکل بات کر رہے ہیں کہ یعنی یہ جو آپ کی تو ارننگ ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اس طرح کہ $100 بھی آپ نے کمائے تو یہ ملٹی پلائی بائی کتنا ہو جائے گا پاکستان کے اندر. اگر ہو جائے $200 آپ نے کما لیے، $300 کما لیے، تو اٹ ول گو سم ویئر، یہ جو کہ آپ یہاں پہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، سیلنگ ہوتی ہے، بائنگ ہوتی ہے، پرچیزنگ ہوتی ہے، ان سب کو دیکھیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپشنز بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ نہیں. تو یہی جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ یار آپ آن لائن ہی پڑھانا شروع کر دیں، کوچنگ سینٹر کھول لیں. کوچنگ سینٹر لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، یعنی امریکہ کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، یہیں کے لیے کھول لیجیے. چلیے یہاں پر شروع تو کریں، سالو تو کرائیں نا، جو آپ کو آتا ہے اسی کو سالو کر کے ڈالنا تو شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کو اس کے ذریعے سے کتنی انکم ہو جائے. اسٹیپ تو لینا ہے. یعنی وہ یہ ڈپریشن وغیرہ کو چھوڑیں. یہ میں ینگسٹرز کو بولتا ہوں کہ یار یہ آپ اپنے ذہن سے نکالیں یار کہ آپشنز اویلیبل نہیں ہیں، کچھ ہو نہیں سکتا. یہ مایوسی کی باتیں چھوڑیں، ڈس اپوائنٹمنٹ چھوڑیں. کام بہت ہے کرنے کے لیے، کچھ نہیں ہے، ریڑھی لگائیں، کچھ نہیں ہے، جھاڑو ہاتھ میں اٹھا لیں، باہر جا کے جو ہے نا کچرا صاف کرنا شروع کر دیں. مگر اپنے آپ کو بزی کریں، اپنے آپ کو بزی کریں. یہ خالی دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر ہے. اور باقی جو حکومت کے کرنے کے کام ہے وہ حکومت کو کرنے ہیں، ایلڈرز کے جو کرنے کے کام ہے وہ ایلڈرز کو کرنے ہیں، بزرگوں کو کرنے ہیں، جو فلنتھراپسٹ ہیں ان کو اس سسٹم میں فیسیلیٹیٹ، وہ سب اپنی جگہ پر. ہم تو کہتے ہیں ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. نہیں، یہ کچھ نہ کرنا سب سے بڑا بلنڈر ہوگا. یہ نہ کریں. اچھا، اسی موقع پہ آگا چونکہ آپ نے ریڑھی لگانے والا ایک جو محاورتاً کہا، ایک نوجوان بالخصوص یہاں پہ سوچتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہولڈر، میں فلاں، مطلب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے نوجوان کا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ان کو کیسے سمجھائیں کہ سر آپ اسٹارٹ. یہی تو وہ چیز ہے نا کہ جس کے اندر ہم بعض مجالس کے اندر بھی میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس گاڑی بھی ہو نا تو کبھی کبھی ویسے ہی بس میں سفر کر لیا کریں، تاکہ جب خدا نہ کرے ایسا کوئی موقع ہے تو آپ کو بھاری نہ لگے. ویسے ہی آپ پیدل چلے جائیں نا، کیا مسئلہ ہے؟
آپ کا ہے ڈرائیور بھی ہے, گاڑی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن چلے جائیں نا. کوئی اسکوٹر والا آ گیا, وہ آپ کو بولتا ہے کہ صاحب بیٹھیے میرے ساتھ, میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں, مگر بیٹھ جائیے اس کے ساتھ. اگر آپ گاڑی کے علاوہ سفر ہی نہیں کرتے, بیٹھ جائیے اس کے ساتھ. صحیح. اتنا اپنے آپ کو تکلفات میں مت ڈالیں کہ زندگی مشکل ہو جائے. اتنا اپنے آپ کو برانڈز کا عادی مت بنائیں کہ زندگی عام انسان کی طرح گزارنا مشکل ہو جائے. یہ آپ کو بعد میں بہت بھاری پڑے گا. ابھی سے اس کی عادت ڈالیں. اللہ نے آپ کو اس وقت اگر کسی امتحان میں ڈالا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان مراحل سے نہیں گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک انسان ایگو کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس کو ایگو کیوں بنا رہے ہیں اپنے لیے. صحیح. میں تو پیسے والوں کو بول رہا ہوں کہ ارب پتی ہونے کے باوجود کہ نہیں بھائی تھوڑا کبھی بس میں ویسے ہی بیٹھ جایا کرو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ فرض کیجیے, یعنی مولا علی میسا میں تمار کی ریڈی پر بیٹھ سکتے ہیں, ان کی دکان پر بیٹھ سکتے ہیں. یعنی کھجور تو وہی بیچ رہے تھے نا, مگر وہ ساتھ میں اگر بیٹھ سکتے, آپ بیٹھ جائیے ویسے ہی. یعنی اتنی مرتبہ آپ نے بازار سے سبزیاں لی ہیں تو آپ کے سبزی والے جاننے والے تو ہو گئے ہوں گے نا, ویسے ہی کبھی کبھی بیٹھ جایا کریں ان کے ساتھ. یہی سوچ کر بیٹھ جائیں گے, کبھی اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی اس طرح سے لگا لیں گے. تو کیا رہ جائے بھائی. یعنی اتنا یہ اپنے لیے ایگو کے اور اسٹیٹس کے, شان اور حیثیت والے مسئلے نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں اس کی پرائس پے کرنی پڑے. صحیح. اچھا ہم اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ وہ ریڈی ہی لگا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کہ شرمائے نہیں اور جو کر سکتا ہے بیسک. اچھا اگر ہم دوسرے ایشو کی جانب بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایجوکیشن اور اس کے مسائل کو دیکھا, اور وہ ہے جس دور میں بالخصوص ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں, وہ ڈیجیٹل ایرا, اور اس میں ہم رہنے والے جتنی بھی جنریشن ہے, جنریشن زی بالخصوص, ان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آگا کہ ایڈکشن آف اسکرولنگ, اور یہ جو ایک ہماری ایڈکشن لگ گئی ہے کہ جب تک ہاتھ میں یہ اور سوشل میڈیا اور تمام چیزیں, اگر یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, اور اس کے اثرات کیا کیا ہو رہے ہیں؟ ایکسیس جب بھی ہو جائے گا نا تو ٹاکسکس ہو جائے گا. دیکھیے مثال تو یہ جو پانی ہے نا آپ کے سامنے, یہ پانی یہ بہت اچھا ہے صحیح پینے کے لیے. 1 گلاس آپ پی لیجئے بہت اچھا ہے, 2 گلاس آپ پی لیجئے, 100 گلاس نقصان. تو اب وہ پانی تو بہت اچھا تھا, جعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے. لیکن یہ کہ یہی پانی 100 گلاس آپ پئیں گے نقصان تو سیدھی سی بات ہے کہ اب یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. کھانا ہے, آپ کھانا کھا لیجیے, کھانے کے بغیر تو آپ کو فیول نہیں ملے گا. لیکن کتنا کھانا کھانا ہے, بریک فاسٹ بھی کرنا ہے, پھر برنچ بھی کرنا ہے, پھر لنچ بھی کرنا ہے, پھر سپر بھی کرنا ہے, پھر ڈنر بھی کرنا ہے, پھر گریزنگ کرنی ہے, پھر چائے بھی پینی ہے الگ سے, پھر کافی بھی پینی ہے, پھر شکر ڈال کے پینی ہے, پھر اس کے اوپر سیرپ جو ہے کیڈبری کا وہ بھی ڈال کر, پھر کس طریقے سے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اصل ایشو اس چیز کا نہیں تھا, اس کے ٹاکسک ہونے کا تھا. جو ٹاکسک ہو جاتا ہے اس کے اندر ایڈکشن جب آ جائے تو, یعنی ٹاکسک اور ایڈکشن یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں مینی ایٹ ٹائمس, کہ جب وہ انسان اس کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے تو ایڈکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ, وہ کسی بھی چیز کی ہو. موبائل فون اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ ڈیوائس, یا انٹرنیٹ اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ چھری کی طرح سے آپ کیا اس کو استعمال کر رہے ہیں, کتنا اس کا استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا استعمال کر رہے ہیں چھری سے, اگر آپ سیب کاٹ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ گلا کاٹ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ برا ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کتنا اس کو استعمال کر رہے ہیں. بھائی آپ قصائی ہیں کیا کہ آپ چھری کو بس لیے بیٹھے ہیں اور لیے, لیکن آپ کا اگر کام ہی یہ ہے, اگر کام کی نوعیت ہی یہ ہے تو کچھ جسٹیفیکیشن ہے. صحیح. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ کام کرتا ہے, اور اس کو مسلسل یہ دیکھنا ہے کہ ریٹ اوپر گیا نیچے آیا, اوپر گیا نیچے آیا. شاید میرے مزاج کے مطابق یہ کام نہ ہو, مگر جس کا ہے میں اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن سمجھوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کے کام کی نوعیت ہی ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے کام کی نوعیت ایسی نہیں ہے, اور پھر وہ اس کے اندر جو دیکھ بھی رہا ہے وہ لغویات اور فضولیات ہے, تو اس کو تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے, تو 1 گھنٹے کے لیے کیسے جسٹیفائی کریں گے. تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ جو کام جائز بھی ہے نا, تو اس کے اندر بھی اس کو کچھ نہ کچھ درمیان میں بریک کرنا ضروری ہے. پھر اس کی لائٹس کے ایشوز ہیں, انسان کی نفسیات کے مسائل ہیں, ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی ایجوکیشن ہے, کاروبار ہے, ان سب کو وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کر لے نا کہ فزیکل ایکسرسائز یا فزیکل جو موومنٹ ہے باڈی کی, اس کو کمپرومائز نہ کریں, صحیح, تو بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر پیسیفائی ہو جاتی ہیں, یعنی اس کے ساتھ بیلنس ہو جاتی ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے کرکٹ بھی کھیلنا ہے تو موبائل کے اوپر, اس کو مثال کے طور پر لوڈو بھی کھیلنا ہے تو موبائل کے اوپر, اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ مثال کے طور پر بیڈمنٹن بھی کھیلنا ہے تو موبائل کے اوپر, لانگ ٹینس کھیلنا ہے تو بھی موبائل پہ. آپ دیکھو ٹی وی کے اوپر لگے ہوتے ہیں, فٹ بال کھیلنا ہے,
ہم نے کہا فٹ بال تو بہت اچھی بات ہے، اچھی بات، ہیلدی کیا گیم ہے اس کے اندر، وہ سارے کے سارے ٹی وی پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور وہ الگ الگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے فٹ بال کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے فٹ بال تو پھر یہ ہے کہ یہی فٹ بال ہوگا پھر. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ گراؤنڈ کے اندر جائیں، سوئمنگ کریں، تھوڑا سا ایکسرسائز کریں، تھوڑا سا اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں، تو ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جو کھلی ہوا کے اندر وہ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے اور دوسرے جو ایشوز ہیں وہ بھی سالو ہونا شروع ہوتے ہیں، جو نفسیاتی معاملات ہیں. صحیح. اچھا اگر چونکہ ریلز، ویڈیوز اور ڈیٹا انٹرنیٹ پہ اتنا زیادہ ہے، اب نوجوان بالخصوص ماہ رمضان میں اگر چونکہ نوجوانوں کی عادت ہے بس وہ روزے کا ٹائم بھی گزارنا ہے اور وہ برنج واچنگ کر رہے ہیں، اب اس دوران اگر چونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے تو مس انفارمیشن کا بھی کانسیپٹ بہت زیادہ آتا ہے. تو یہاں پہ ہم کیسے فرق کریں کہ فلاں چیز جو ہے وہ مس انفارم ہے اور یہ جو ہے یہ کریکٹ انفارمیشن؟ یہ بتائیے، یہ جو گلاس ہے پانی کا، ہاں، اس کے اندر صاف پانی ہے یا آلودہ ہے؟ صاف پانی ہے. کیسے پتہ چلا؟ ٹرانسپیرنٹ اور پورا شفاف. جو آلودہ پانی ہوتا ہے وہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ گندا ہوتا ہے، مضاف. یقین جانیے کہ اگر مضاف یا گندا ہوگا نا تو میں کبھی اس کو پیوں گا بھی نہیں. ایسا ہے. اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے جو کنٹامنیٹڈ واٹر بیچنا چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بیچے کہ دکھنے میں وہ صاف ہی لگے. ہاں، نل کا پانی لے لیجیے اور برابر میں رکھ دیجیے، اور یہ فرض کیجیے منرل واٹر ہے، اس کو بھی برابر میں رکھ دیجیے، دونوں میں دکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس کے اندر آپ کہیں گے یہ بوائلڈ نہیں ہے، اس کے اندر بیکٹیریا بھی ہیں، یہ اور یہ والا ایسا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتی ہے بات کہ بھائی ہم نے تو یہ کچھ اس کے اندر کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو نہیں کروایا، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں جناب ان کے اوپر مجھے اعتماد ہے، تو اعتماد کرتے ہوئے میں نے تو پینا شروع کر دیا. ہوتا یہی ہے، ایک انسان وہاں سے چیزوں کو لے کے جہاں پر اعتماد ہو. اگر اعتماد اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال چانسز کم ہو جائیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہیومن کیپیسٹی کے اندر جتنی گنجائش تھی تحقیق کرنے کی اتنی تو اس نے کی. اب مثال کے طور اگر سیستانی کا ایک فتویٰ ہے، وہ آپ نے کسی رینڈم ویب سائٹ سے اٹھایا اور ایک ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے اٹھایا sistani.org. چانس تو اس کا بھی ہے کہ sistani.org کو ہیک کر لیا جائے، چانس تو اس بات کا بھی ہے کہ کوئی 2 نمبری وہاں پر کر دی جائے، لیکن چانسز تھوڑے سے نسبتاً کم ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی قابل اعتماد ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کریں. ورنہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد تو آپ کسی کے کپڑے اتار دیجئے، کسی کو گلے ملوا دیجئے، کسی کے ساتھ پارٹی میں ڈانس کروا دیجئے، کسی کو شراب پلا دیجئے، جو آپ کرنا چاہیں کریں اس کے اندر. یعنی جو ہو رہا ہے، نہیں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ کوئی نہیں ہو رہا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اس کے اندر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ غیر اخلاقی، غیر شرعی، حرام ہونا وہ تو فتویٰ ہم دیں گے نا. لیکن یہ کہ فتوے سے ہٹ کر اگر آپ بات کریں کہ مثال کے طور پر یہ چیز جب ہو رہی ہے تو کیا دوسرے کو گنجائش ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیں؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. یعنی اس میں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ فرض کرو کہ کوئی واقعاً ایسی چیز ہوتی تو بھی پردہ ڈالنا چاہیے تھا، تو کہاں یہ تم لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ یعنی اس کی تشہیر کر رہے ہو کہ جو فاحشہ ہے اس کو دوسروں کے درمیان آشکار کیا جائے، تو یہ پسندیدہ تو نہیں ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ مس انفارمیشن تو ہوگی. A person should be smart enough to distinguish between what is right and what is wrong. کریکٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، انکریکٹ کیا ہے، اس کے درمیان جو فرق ہے اس کو جج کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا اگر ہماری اس پوری اس بالکل اس ایشو کا آخری سوال اور اس ایپیسوڈ کا بھی آخری سوال، چونکہ ڈیجیٹل ایرا ہم نے پوری سوشل میڈیا کی بات کی، مس انفارمیشن کی بات کی، ایکچولی یوتھ کنفیوز ہوتا ہے ایز وی آر لیونگ ان ڈیجیٹل ایرا، تو دین اور دنیا ساتھ میں کیسے بیلنس کی جائے؟ یہاں پر دین اور دنیا کو بیلنس کرنا جتنا آج آسان ہے شاید کبھی نہیں تھا. صحیح. یعنی میری رائے تو اس میں یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہی کہ ایکسیس کا ایشو ختم ہو گیا. یعنی کسی زمانے میں تھا کہ دین آپ کیسے حاصل کرتے ہیں. دیکھیں دین آپ حاصل کرتے ہیں یا کسی صاحب علم سے یا کسی کتاب سے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اگر پریزنٹیشن بھی ہے تو پریزنٹیشن دینے والا کوئی انسان ہی ہے نا. تو اگر پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف بھی کتاب ہی ہے اس کے اندر. تو آپ غور کیجئے گا کہ بنیادی طور پر یہ 2 راستے ہیں. ایک ہے کتاب اور دوسرے ہے کوئی صاحب علم. اب وہ صاحب علم تھک بھی جاتا ہے، وہ صاحب علم جو ہے وہ شکستگی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، خستگی کا بھی شکار، وہ مر بھی جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں آ پاتا. صحیح. تو نہیں آ پاتا. اسی طرح کتاب ہے تو کتاب لینے کے لیے دکان پہ جانا ہے تو دکان کھلی ہونی چاہیے، دکان بند نہ ہو، قیمت اتنی ہو کہ میں دے سکوں. یہ سارے ایشوز ختم ہو گئے. ابھی آپ اور ہم اس وقت ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں،
یہ چلی جائے گی یوٹیوب کے اوپر. تو اس کے بعد ہم بیمار بھی ہو جائیں تو اویلیبل ہے, یہ اویلیبل رہی ہے. یعنی خستہ ہو جائیں, تھک جائیں, ہم سو بھی رہے ہوں تو اویلیبل ہے اس کے اندر. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تو اٹ از دیئر. تو اب وہ اس کے بعد تو وہ موجود ہے نا. ایسا ہی ہے. اب اسی طریقے سے جو کتاب ہے, کوئی کتاب ہے PDF کی صورت میں موجود ہے, اپلوڈ کر دی گئی ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. رات 10 بجے کا بھی ایشو نہیں ہے, رات 3 بجے کا بھی ایشو نہیں ہے, صبح 5 بجے کا بھی ایشو نہیں ہے. آپ کو جب موقع ملتا ہے آپ کا. ساری بات اس کے اندر وہی ہے کہ آپ کا انتخاب درست ہونا چاہیے. صحیح انتخاب کے ساتھ اگر کوئی دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دس از آئیڈیل ایرا. یہ آئیڈیل ایرا ہے. اور اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو بھی آئیڈیل ایرا ہے. صحیح. اس لیے کہ کون سی غلط چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت زحمت ہے, وہی انٹرنیٹ ہے, اور وہاں پر آپ جو حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں, کوئی غلط چیز سننا ہے تو سنیے, کوئی غلط چیز دیکھنی ہے تو دیکھیے. کوئی انٹرنیٹ کے اوپر خدا نہ کرے کسی کو پورنوگرافی دیکھنی ہے تو وہ دیکھے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے حوالے سے, یعنی دنیا بھی وہ جو باطل دنیا ہے, غلط دنیا ہے, اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے ایزیسٹ ایکسیسیبلٹی یہ اس زمانے کے اندر. صحیح. اور آگے کے اندر شاید اس سے زیادہ آسانیاں آتی چلی جائیں گی. اور دین کے معاملے میں بھی یہی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں اس عالم دین کو ایکسیس کرنا چاہتا تو ملتے ہی نہیں ہے. کیا نہیں ملتے صاحب, ان کی کون سی چیز ہے کہ جو اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. جو انٹرنیٹ پر آ رہا ہے تو اب وہ تو اب جب تک خدا نہ کرے کہ کوئی ایک ایسا ریولوشن آ جائے کہ جس میں یہی ساری چیزیں وائپ آؤٹ کر دی جائیں تو آئی کانٹ سے ہو نوز اباؤٹ دا فیوچر, بٹ اٹ سیمز دیٹ ان نیئر فیوچر اٹ ول بی ناٹ لائک دس. وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ AI عالم کا بھی سلسلہ ہو گیا. تو ناظرین, آپ نے یہ پوری انفارمیشن اور پوری گفتگو سماعت کی آپ نے, جس میں ہم نے 2 ایشوز پہ بات کی. ہم یہی کنورسیشن انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ ایپیسوڈ سے بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کو کمپلیٹ سنا. ہم بالخصوص آقا کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے جس طرح خوبصورتی سے ان یوتھ کے مسائل پہ نظر کی اور اس طرح سولوشنس بتائے. اور ایٹ دا اینڈ وہی بات کہ سب چیزیں میرے اختیار میں ہیں, رستہ غلط میرے پاس ہے اور صحیح بھی میرے پاس ہے, کون سا رستہ میں نے انتخاب کرنا ہے, ساری کمال انتخاب کی ہے. اسی جملے پہ آج کی اس گفتگو کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوں گی ایک اور نشست میں, تب تک کے لیے مجھے اور آقا صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک